गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? बॉयज कैसे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी कायनात, आवाज आ रही है? ग्रुप में मैसेज करो, जल्दी से सब लोग ऑनलाइन हो जाए, कायनात और बॉयज। अब आई आवाज? हाय। हैं? आवाज उनको पहले नहीं जा रही। बच्चों आवाज आ रही है आपको? मुबीना, अब आ रही है आवाज? अच्छा अब आ रही है, चलो ठीक है। अच्छा, हम मेंटल हेल्थ देख रहे थे, मेंटल हेल्थ क्या है इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने साइकेट्रिक देखा था और मेंटल हेल्थ हम देख रहे थे इसके साथ में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बॉयज। अच्छा, अब हमने एसेंस ऑफ साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग देखा था। मेंटल हेल्थ क्या है? अच्छा, मेंटल हेल्थ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन पोटेंशियल। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या है इसको डिफाइन किया गया है एज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, एक ऐसा एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग की एक डेफिनेशन दी गई है। मेंटल हेल्थ को बताया गया है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्टेट हो वेल बीइंग की जिसमें हर एक इंडिविजुअल जो है वो रियलाइज करता है कि वो हिज और हर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो अपनी पोटेंशियल्स को रियलाइज करता है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। ठीक है,
دوسرا کیا ہے کین کوپ ود دا نارمل اسٹریس آف لائف. ایسا انسان جو کہ جسے اپنی قابلیت کے بارے میں پتہ ہے اور جو اچھے سے کوپ کر سکتا ہے نارمل اسٹریس آف لائف کے ساتھ. اس کے علاوہ کین ورک پروڈکٹیولی اینڈ فروٹفلی, اور وہ پروڈکٹیولی اور فروٹفلی کام بھی کر سکتا ہے. اینڈ از ایبل ٹو میک اے کنٹریبیوشن ٹو ہر اور ہز کمیونٹی. ٹھیک ہے, اور اس قابل ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے, کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنی, چاہے میل ہے یا فیمیل ہے, اپنی کمیونٹی کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ مینٹل ہیلتھ ہے. تو ان شارٹ کیا ہوا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے, یہ ایسا اسٹیٹ آف ویل بینگ ہے جس میں ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے اپنی پوٹینشیلس کے بارے میں کہ میری کیا قابلیت ہے, میری کیا پوٹینشیلس ہیں, اور میں کس طریقے سے جو ہے اسٹریس آف لائف میں, نارمل اسٹریس آف لائف میں کیسے کوپ کر سکتا ہوں, کین ورک پروڈکٹیولی, اور اچھے سے پروڈکٹیولی کام کر سکتا ہوں جس کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا ہو, اور اس کے علاوہ فروٹفل ہو, اور یعنی کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے اچھے رزلٹس آئیں, اچھا فروٹ ملے. اینڈ از ایبل ٹو میک اے کنٹریبیوشن, اور وہ کنٹریبیوشن کر سکے اپنی کمیونٹی کے اندر. یہ ہے کمپلیٹ مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن. اس کے علاوہ کیا ہے مینٹل ہیلتھ کیا ہے, سیکنڈ ڈیفینیشن, مینٹل ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف ایموشنل, ایسی اسٹیٹ ہے جس میں ایموشنل, سائیکولوجیکل اور سوشل ویلنس جو ہے وہ کیا ہے, ایویڈینسڈ ہے بائی سیٹسفائنگ انٹر پرسنل ریلیشن شپ, behavior, effective behavior and coping and positive self concept and emotional stability. ٹھیک ہے, کیا ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ایموشنل, سائیکو سوشل, سائیکولوجیکل اور سوشل ویلنس ہے جو کہ ایویڈینسڈ ہے. ٹھیک ہے, کیسے ہے کہ اس کا سیٹسفائنگ انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے, لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے جو مینٹلی ہیلدی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ افیکٹو بیہیویئر ہوگا پیشنٹ کا, کہ جو وہ کام کرتا ہے لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ اچھا رسپونڈ کریں گے. کوپنگ اسٹریٹجی اس کی اچھی ہوگی, پازیٹیو سیلف کنسیپٹ ہوگا, اپنے بارے میں اچھا سوچتا ہوگا, اچھے خیالات رکھتا ہوگا, اور ایموشنل اسٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, ایموشنلی بھی اسٹیبل ہوگا. اچھا, یہ کیا تھا, یہ ڈیفینیشن تھی مینٹل ہیلتھ کی. اب ہم دیکھیں گے کہ فیکٹر جو افیکٹ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے انڈیویجول فیکٹر ہے. اب انڈیویجول فیکٹر کیا ہے, اٹ انکلوڈز اے پرسنس بایولوجیکل میک اپ. ٹھیک ہے, کہ بایولوجیکلی وہ کس طریقے سے میک اپ ہوا ہے, کیسے اس کی جو ہے وہ میکنگ ہوئی ہے. آٹونومی اور انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, بایولوجیکل میں کیا جاتا ہے, انڈیویجول فیکٹر میں بایولوجیکل میں آ جاتا ہے کہ کوئی ڈیزیز سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مینٹل ہیلتھ کسی ڈیزیز کی وجہ سے تو نہیں ہے, جینیٹیکلی تو نہیں ہے کوئی پرابلم. آٹونومی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کتنا آٹونومس ہے, اپنے ڈیسیژن پاور اس کی کیسی ہے, ڈیسیژنس کتنی ایزیلی لے پاتا ہے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنس, کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. سیلف اسٹیم کیسی ہے, کیپیسٹی فار گروتھ کیسی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سیلف اسٹیم یعنی کہ یہ کہہ لو کہ سیلف رسپیکٹ ہے, وہ اس پہ کتنا فوکس کرتا ہے. یہ نہیں کہ چار لوگوں میں بیٹھ کے اپنی ہر وقت انسلٹ کرواتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیپیسٹی فار گروتھ, کہ وہ کتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے, کتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے. کیپیسٹی فار گروتھ ان لوگوں کے لیے آتا ہے, اس کے لیے اگزامپل یہ ہے کہ جیسے اگر میں آپ کو ایک کام دیتی ہوں, تو ٹیچر آپ کو ایک کام دیتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ میڈم میں یہ بھی کر سکتا ہوں, اور میرے میں اتنی ابیلٹی ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یا جیسے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود آگے آ کے پوچھتے ہیں کہ میڈم میں فلانا کام کرنا چاہتا ہوں, یا میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس ایکٹیویٹی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. یہ کیپیسٹی آف گروتھ ہے. ٹھیک ہے, وائٹیلٹی کتنی ہے آپ کو کتنا کنسیپٹ ہے کہ یہ چیزیں میرے لیے وائٹل ہیں اور کتنی کون سی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ابیلٹی ٹو فائنڈ میننگ ان لائف, اتنی قابلیت ہونا کہ آپ میننگ آف لائف کو جان سکو, اتنی ایبلٹی ہونا. ایموشنل ریزیلینس, پتا ہو کہ ایموشنل ریزیلینس کیا ہے اور ہارڈینس کیا ہے. سینس آف بلانگنگ کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے.
ٹھیک ہے. اورینٹیشن کیا ہے اور ریئلٹی اورینٹیشن، اس کے علاوہ کوپنگ اور اسٹریس مینجمنٹ ایبلٹیز، یہ تمام انڈیویجول فیکٹرز ہیں جو مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں. اگر کسی پرسن کی کوپنگ اسٹریٹجی اچھی نہیں ہے، اسٹریس مینجمنٹ نہیں کر سکتا اپنی، تو کیا وہ نارمل ہے، مینٹلی ہیلدی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم پیچھے ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو انسان جو ہے، جو کوئی بھی انڈیویجول جو کہ اپنے مینٹل سٹریس کے ساتھ کوپ کر سکتا ہے ایزیلی اور سٹریس کو مینیج کر سکتا ہے، وہ کیا ہے، وہ مینٹلی ہیلدی ہے. اس کے علاوہ سینس آف بلونگنگ، آپ کو پتہ ہو یہ چیزیں میرے سے ریلیٹڈ ہیں، میری لو ون کی ہیں، میری اپنی ہیں. سینس آف بلونگنگس اس کو ہو، جیسے کہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، کیئر کرنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابیلٹی ٹو فائنڈ میننگ ان لائف، اپنی زندگی کا مطلب اس کو پتا ہو. بے ڈول سی اور بے ڈنگی سی زندگی نہ ہو. ایسا پرسن جس کو پتا ہو کہ مجھے اپنی زندگی میں کہاں پہ کیا سٹیپس لینے ہیں، اپنے بارے میں اچھے سے جانتا ہو. ٹھیک ہے. یہ فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ. انٹرپرسنل اور ریلیشن شپ فیکٹرز کیا ہیں؟ اٹ انکلوڈز افیکٹو کمیونیکیشن. It includes effective communication, ability to help others, intimacy, and a balance of separateness and connectedness. It includes effective communication. ٹھیک ہے. انٹرپرسنل میں اور ریلیشن شپ فیکٹرز میں یہ کیا، اس میں کیا کیا آئے گا؟ افیکٹو کمیونیکیشن آئے گی کہ اچھا انٹرپرسنل اور ریلیشن شپ کے اندر جب تک آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے، اگر آپ کی کمیونیکیشن پاور اچھی نہیں ہے، تب تک ریلیشن اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ابیلٹی ٹو ہیلپ ادرس، آپ کے اندر اگر انٹرپرسنل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکو. ٹھیک ہے. انٹیمیسی کیسی ہے؟ بیلنس آف سیپریٹنیس ہے اور کنیکٹڈنیس ہے. اب کسی سے سیپریٹ ہونا اور کنیکٹڈ ہونا، دونوں کے اندر بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت سویٹ ہو جاتے ہیں اور تب بھی پرابلم ہوتی ہے، اور کچھ بہت زیادہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تب بھی پرابلم آتی ہے. تو دونوں کے اندر بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اگر بہت زیادہ بیلنس آف سیپریٹنیس کیا ہے اور کنیکٹڈنیس کیا ہے؟ کون اس کی اچھی سی ایگزامپل دے گا؟ ہاں جی مشیل. مشیل، کائنات، مبین، بوائز، قرۃ میرب، اچھی سی ایگزامپل دو سیپریٹنیس کی اور کنیکٹڈنیس کی. کیا ہے؟ ہاں جی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی بوائز. کائنات کیا ہے سیپریٹنیس اور کنیکٹڈنیس؟
ہاں جی کائنات، ٹھیک ہے کہنا، ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ان چیزوں میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب آپ کسی سے بہت زیادہ اچھا ریلیشن بناتے ہو، بہت زیادہ سویٹ ہو جاتے ہو، تو اس کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس بہت زیادہ کنیکٹڈنیس ہونے کی وجہ سے بھی اسٹریس ہوتا ہے، وہ بھی فیکٹر ہے. وہ کیسے کہ جب آپ کے اس سویٹنس کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھایا جائے تو. ہاں جی مشیل. اور اسی طرح سیپریٹنیس میں کیا آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھتے ہو، اس سے سیپریٹ ہوتے ہو، تو بعد میں جب سیپریٹ ہوتے ہو تو اس کا سٹریس ہوتا ہے، جیسے کائنات نے ابھی کہا ہے. اب ایسے مشیل کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ بالکل آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں، اینٹی سوشل. مشیل کا میسج ہے، جی میں لے لیتی ہوں. مشیل کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ بہت آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں، اینٹی سوشل ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ نیو لوگوں سے ملنے سے ان کو مینٹل پرابلم ہوتی ہے، فوبیا. ہاں ٹھیک ہے مشیل ٹھیک کہہ رہی ہے. رمشا جاوید کہہ رہی ہے کنیکٹڈنیس اور سیپریٹنیس میں بیلنس ان اے وے کہ زیادہ کلوز بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک وہ والی ایگزامپل فٹ آتی ہے کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ کوئی کھا جائے، نہ اتنے کڑوے بنو کہ کوئی اگل جائے. تو دونوں میں بیلنس رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. سوشل کلچرل اور انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے، جو فرسٹلی ہم نے دیکھا ہے وہ ہے انڈیویجول فیکٹر، ٹھیک ہے. انٹرنل فیکٹر ہم نے دیکھا سب سے پہلے، فرسٹ آف آل، ٹھیک ہے. انڈیویجول فیکٹر آ گیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرپرسنل اور ریلیشن شپ فیکٹرز کیا ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھیں گے کہ اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ سوشل اور کلچرل یا انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں. اٹ انکلوڈز اے سینس آف کمیونٹی، ایکسیس ٹو ایڈیکویٹ ریسورسز، ٹھیک ہے. سوشل اور کلچرل میں آ جائے گا سینس آف کمیونٹی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسیس ٹو ایڈیکویٹ ریسورسز، انٹالرنس آف وائلنس ہے، سپورٹ آف ڈائیورسٹی امنگ پیپل ہے، میسٹری آف دا انوائرمنٹ ہے، اینڈ اے پازیٹیو یٹ ریئلسٹک ویو آف دا وانس ورلڈ. یعنی کہ سوشل اور کلچر میں جیسے ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو بات ہمیں، اور کلچر کی بات، انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک دم سے آ جاتا ہے کہ یہ کسی کمیونٹی کی، کسی جو ہے وہ ایسی جگہ کی بات ہو رہی جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، اس میں سینس آف کمیونٹی آ گیا. اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے ایکسیس ٹو ایڈیکویٹ ریسورسز. اس میں ایکسیس جو ایڈیکویٹ ریسورسز ہے وہ کیا آ جاتی ہے کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کا یوز کیا جائے اور اس کی ایکسیس ہو ہر کسی کے پاس. اگر ہر کسی کو ایکسیس نہیں دی جائے گی تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کیا وہ اس ٹائم میں جن کچھ لوگوں کو زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں اور کچھ کو کم، تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ پرابلمز آتی. ہاں ٹھیک ہے.
اب جیسے آپ دیکھ لو کہ اب ہم اپنے علاقے کی، اپنے معاشرے کی، ہم اپنی سوسائٹی کی اگر بات کر لیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ زیادہ تر ریسورسز جو ہیں، سہولتیں جو ہیں وہ پیسوں والوں کی ہیں، یا جن کی کوئی سفارشیں ہیں جاب سے ریلیٹڈ دیکھ لو، جن کی سفارشیں ان کو ہر چیز ملے گی، اور جن کی سفارشیں نہیں ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ سہولت نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ کیا ہے، میسٹری آف دا انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر آپ کی گرپ ہو، دوسرا اینڈ پازیٹیو یا ریئلسٹک پازیٹیو رسپانس ہونا چاہیے آپ کا سوسائٹی، کلچر، انوائرمنٹ کی طرف، لیکن ریئلسٹک ہو، ٹھیک ہے۔ جن کی جو ضرورت سے زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ ہر کسی پہ اعتبار کر لیتے ہیں، وہ پھر بعد میں خطا کھاتے ہیں۔ تو پازیٹیو تو ہونا چاہیے لیکن ریئلسٹک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہے، ویو آف ونس ورلڈ، لوگوں کے کا دنیا کی طرف کیا رجحان ہے اور کیا خیال ہے لوگوں کا دنیا کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ فیکٹرز بھی ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے اگر ان میں ان سب چیزوں میں بیلنس نہ ہو تو۔ مینٹل النس کیا ہے، میل اڈیپٹیو رسپانسز ہیں اسٹریسز کی طرف فرام دا انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگر مینٹل النس کیا ہو جاتی ہے، جب آپ کی اڈیپٹیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، بیلنس نہیں رہتا کس کے درمیان میں، رسپانسز ٹو اسٹریسر، جو کہ اسٹریس کو رسپانس کرتے ہیں ہم نے کرنا ہوتا ہے، اس میں جب میل اڈیپٹیو رسپانس ہمارا آ جائے اسٹریسز کی طرف، دوسرا فرام دا انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ایویڈینسڈ بائی دا تھاٹس، اور اس کا ایویڈینس جو ہے وہ ہمارے تھاٹس میں ہوتا ہے، فیلنگس میں ہوتا ہے، اور بیہیویئرس دیٹ آر انکانگروئنٹ ہے with local cultural norms and interfere with the individual social, occupational and physical functioning، ٹھیک ہے۔ میل اڈیپٹیو جب رسپانسز ہوں ہمارے کسی بھی اسٹریسر کی طرف، جب کوئی پرابلم آتی ہے جو کاز ہوتا ہے، اس کو جب ہم پراپر رسپانس نہیں دیتے یا بالکل ہی لائٹ لیتے ہیں یا کوئی بھی توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، میل اڈیپشن ہو جاتی ہے، کس وجہ سے، انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے، جس کا ایویڈنس کیا ہے کہ ہمارے تھاٹس بتاتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم اس کو پراپرلی اڈیپٹ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تھاٹس اس چیز کو شو کرا دیتے ہیں، ایویڈنس دے دیتے ہیں، ہماری فیلنگ اور بیہیویئرس دیٹ آر کیا ہے، انکوگرنٹ ہے ود دا لوکل اور کلچرل نارمز، جو کہ اس سے میچ کرتے ہیں۔ اچھا، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ مجھے نا ایکچولی کافی گلا خراب ہے کافی، تو اس لیے میں صحیح طرح بولا نہیں چاہ رہا۔ میں میڈیکل ریسٹ پہ بھی رہی ہوں نا پچھلے دن، آپ کو پتا ہوگا میں نے کلاس نہیں لی 2 دن۔ اچھا، اس کے علاوہ لوکل اور کلچرل نارمز ہوں گے اور انٹرفیئر ود دا انڈیویجول، اور یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ انٹرفیئر کرتے ہیں انڈیویجول اور سوشل کے انڈیویجول کے سوشل اور آکوپیشنل اور فزیکل فنکشننگ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، امیرکن سائیکیٹرک جو ایسوسیشن ہے، جسے ہم APA بھی کہتے ہیں، ڈیفائنز اے مینٹل ڈس آرڈر ایز کیا ہے کہ کلینیکلی سگنیفیکینٹ بیہیویئر، کلینیکلی مینس جو آبزرویبل ہے اور جو کہ اس کے ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہے، تو کلینیکلی سگنیفیکینٹ بیہیویئر یا سائیکولوجیکل سنڈروم اور پیٹرن دیٹ اکرز ان این انڈیویجول اینڈ از ایسوسیٹڈ ود دا present distress, for example a painful symptoms or disability، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، امیرکن جو APA ہے، امیرکن سائیکیٹرک جو ایسوسیشن ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ کلینیکلی سگنیفیکینٹ بیہیویئر ہو یا سائیکولوجیکل سنڈروم ہو، ٹھیک ہے، یا پھر پیٹرن ہو دیٹ اکرز ان انڈیویجول، کسی انڈیویجول کے اندر وہ اکر ہوا ہے، کلینیکل سگنیفیکینٹ بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا سائیکولوجیکل سنڈروم ہے، جو کہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس طریقے سے وہ بیہیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور پیٹرن دیٹ اکرز ان انڈیویجول، جو کہ انڈیویجول کے اندر اکر ہوتا ہے، اینڈ از ایسوسیٹڈ ود دا پریزنٹ ڈسٹریس، اور ایسوسیٹڈ کس کے ساتھ ہے، پریزنٹ ڈسٹریس کے ساتھ ہے۔ فار ایگزامپل پینفل سمٹم ہے اور ڈسیبلٹی ہے، فار ایگزامپل اس میں ہم لے لیں گے، اچھا، یہ ساری جو پرابلمس ہیں یہ انڈیویجول کے اندر اکر ہوں گی اور ایسوسیٹڈ کریں گی پریزنٹ ڈسٹریس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل پینفل سمٹمز ہیں، پینفل سمٹمز ایسے ہیں کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ ہیڈ ایک ہے،
سروائیو نہیں کر پا رہا، کوپ نہیں کر پا رہا، اور اس کے علاوہ ڈسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، ڈسیبلٹی میں کیا ہے کہ ڈسیبلٹی میں اس کو پرابلم آ رہی ہے کس چیز میں، امپیئرمنٹ ان دا ون اور مور امپورٹنٹ ایریا آف فنکشننگ، جیسے کہ سوچ نہیں پا رہا، ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہا، اپنی ڈیوٹی پہ رہ کے ٹاسک پرفارم نہیں کر پا رہا، اچھے سے پڑھ نہیں پا رہا. تو یہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ جو پریزنٹ ڈسٹریس ہوتا ہے، یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، یہ امپیئرمنٹ کروا دیتی ہے ون اور مور امپورٹنٹ ایریا آف فنکشننگ کے اندر. ٹھیک ہے، اور ود سگنیفیکینٹلی انکریز رسک آف سفرنگ ڈیتھ. ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ سگنیفیکینٹلی انکریز کر دیتا ہے رسک آف سفرنگ کو اور ڈیتھ کو، پین کو، ڈسیبلٹی کو اور امپورٹنٹ لاس آف فریڈم کو. اس کے علاوہ جنرل کرائٹیریا ٹو ڈائگنوز مینٹل ڈس آرڈر انکلوڈس، جنرل کرائٹیریا کیا ہے، ڈسسیٹسفیکشن ہوگی. ٹھیک ہے، ود ونس کریکٹرسٹکس ابیلٹی اینڈ اکمپلیشمنٹ کے ساتھ. انفیکٹو اور انسیٹسفائڈ ریلیشن شپ ہوں گی. ڈسسیٹسفیکشن ہوگی ود ونس پلیس ان دا ورلڈ. انفیکٹو کوپنگ ہوگی ود لائف ایونٹس. لیک آف پرسنل گروتھ ہوگی، اور پرسنس بیہیویئر مسٹ ناٹ بی کلچرلی ایکسپیکٹڈ اور سینکشنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈسسیٹسفیکشن ود ونس کریکٹرسٹکس ابیلٹیز اور اکمپلشمنٹ کیا ہے، ڈسسیٹسفیکشن ہو رہی ہے ایک پرسن کو اپنی کریکٹرسٹک سے، ونس اپنی یا کسی کی کریکٹرسٹک سے، اس کی ابیلٹی سے اور اکمپلشمنٹ سے. کیا ہے بتاؤ، ایگزامپل دو مجھے اس کی. ہاں جی بچوں، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ڈسسیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے، ونس کریکٹرسٹکس ابیلٹی اینڈ اکمپلشمنٹ. ineffective or unsatisfying relationships, dissatisfaction with one's place in the world, ineffective coping with the life events. ہاں جی، کون ایکسپلین کر رہا ہے؟ اچھا، ڈسسیٹسفیکشن کا مطلب ہے کہ سیٹسفائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی یا کسی کی کریکٹرسٹک سے، ابیلٹیز سے اور کمپلیشمنٹ سے، کہ یعنی کہ وہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنا کام ٹائملی کر دیتا ہے. لیکن اس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں. بوائز کہہ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جسے میٹرک میں اور ایف ایس سی میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے، بٹ ایم کیٹ میں صحیح پرفارم نہیں کر پایا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہے انفیکٹو اور انسیٹسفائنگ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، انفیکٹو ہوگا اور انسیٹسفائنگ ریلیشن شپس ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے کہ ریلیشنس تو ہیں، اس کی پبلک ڈیلنگ تو ہے، لیکن اتنے افیکٹو نہیں ہے، مطلب کہ وہ اپنا کام نہیں لوگوں سے کروا پا رہا. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے، یہاں بات آ جاتی ہے کہ آپ کو اب جیسے بوائز نے کہا
تو وہ اپنی جو ابیلٹی ہے اس سے ڈسسیٹسفائی ہوگا. تو جو اگر ایسا پرسن ہے جو اس طرح سے ڈسسیٹسفائی ہوتا ہے، وہ نہیں ان چیزوں کو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اور آگے لائف میں سروائیو نہیں کرتا، کوپ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کو بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ ایک ایسی وجہ ہے، کیونکہ یہ جو کچھ چیزوں میں اگر آپ کو نہیں کچھ ملا جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کا کوئی فالٹ ہے. اس کو آپ ایسے لے سکتے ہو کہ خدا کی یہی مرضی تھی. ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہو اور اس کو آپ لائٹ بھی لے سکتے ہو. مشیل کہہ رہی ہے میم جیسے او سی ڈی میں پرسن بار بار لاک کرتا ہے ڈور، بٹ پھر بھی اسے لگتا ہے کہ صحیح سے بند نہیں ہے اپنی ابیلٹیز کی سیٹسفیکشن. اچھا ٹھیک ہے یہ آتا تو نہیں ہے مشیل اس کے اندر، لیکن ٹھیک ہے. اچھا، انفیکٹو اور انسیٹسفائنگ ریلیشن شپ کیسے ہوں گے؟ انفیکٹو یہ کہ اب جیسے آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھی پی آر ہے لیکن وہ آپ کا کام نہیں کرتے، وہ پیچھے سے بچنگ کریں گے آپ کی، وہ آپ کی بات کو لوگوں میں پھیلائیں گے، آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، آپ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. تو اٹس مین کہ آپ وہ بھی آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہیں اور آپ بھی نہیں ہو، آپ نے کوئی لوئل رشتہ بنایا ہی نہیں، یا پھر آپ جن لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں ان سے انسیٹسفائی رہتے ہو ہر وقت. ٹھیک ہے، تو انسیٹسفائنگ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈسسیٹسفیکشن ہو جائے ود ونس پلیس، کسی کی جگہ سے ان دا ورلڈ، کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور ان افیکٹو اس کی کوپنگ ہو جائے لائف ایونٹ سے ریلیٹڈ، کوپ کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں آ رہا، ان افیکٹو کوپنگ ہو گیا. تو یہ ساری بھی چیزیں پرابلم کرتی ہیں. لیک آف پرسنل گروتھ میں کیا ہے؟ لیک آف پرسنل گروتھ میں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد کچھ لوگ جو ہے وہ دائرہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی دائرے کے اندر ہی جو ہے وہ رہنا اور لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. اس وجہ سے ان کی جو پرسنل گروتھ ہے وہ بھی رک جاتی ہے. اپنی سوچ کو اتنا لمٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے اندر ہی اس طریقے سے ایک پنجرے میں قید کر لیتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے اندر قید ہوئے ہوتے ہیں، نکل نہیں سکتے. جیسے ہم نے لیک آف سیلف کیئر ہے، طیبہ ٹھیک کہہ رہی ہے. جیسے ہم نے اپنے آس پاس اتنی زیادہ تہمات لگائی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، اور ہم نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کلچر یہ کہتا ہے، ہماری سوسائٹی یہ کہتی ہے، ہماری دنیا یہ کہتی ہے. پتہ لگے کلچر کو پتہ بھی نہیں کیا کرنا ہے، سوسائٹی کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی چیزوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہی نہیں، اپنی لائف میں آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہاں انٹروورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میرا صحیح کہہ رہے ہو آپ، اسی طرح ہی ہے. اس کے علاوہ پرسنس بیہیویئر مسٹ ناٹ بی کلچرلی ایکسپیکٹڈ اور سینکشن. ٹھیک ہے، اور ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پرسن کا بیہیویئر جو ہے وہ کلچرلی دیکھا جائے تو وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا اور سینکشن بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کا جو بھی ایسا بیہیویئر جو کہ اوڈ ہو اور سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مینٹل النس میں آتا ہے. آپ لوگوں کو بھی سلائڈ بلو نظر آ رہی ہے؟ اسی طرح یہاں پہ ہم بات کریں گے سیلف اویئرنیس کی. سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ اچھا، سیلف اویئرنیس از دا پروسیس بائی وچ دا nurse gains recognition of his or her own feelings, behaviors, beliefs and attitudes. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا سیلف اویئرنیس کیا ہے. ٹھیک ہے، سیلف اویئرنیس یوز آف سیلف بتایا تھا. اچھا، سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ کہ آپ کو اپنے پوٹینشیل، اپنی قابلیت کے بارے میں پتہ ہونا. ٹھیک ہے، اس میں نرس جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے، گین کرتی ہے ریکگنیشن آف ہز اور ہر اون فیلنگس.
ٹھیک ہے. اپنی آن فیلنگس کو ریکگنائز کرتی ہے, بلیو کرتی ہے, اور ایٹیٹیوڈ اپنا اس طرح سے بناتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا قابلیت ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اس طرح کی قابلیت ہونا. کلچر کیا ہے؟ اب جیسے آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرو کہ آپ کو کیا لگتا ہے میرے اندر کیا کیا قابلیت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ایکسپلین کرو وٹ از سیلف اویئرنیس. آپ کے اوپینین میں کیا ہے؟ آپ کے خیال سے سیلف اویئرنیس کیا ہے؟ جی ہاں جی, الشبا, نیہا, کائنات, رمشا, ایمن. جی بچوں, مبین کہہ رہی ہے, ایمن کہہ رہی ہے کہ انسان کو اپنی قابلیت اور خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے. اویئرنیس آف ونس پوٹینشیل اور لیکنگس ہے. انسان کو خود کیسے چیز کے بارے میں اویئر ہونا, اس کو کسی چیز کی رائٹ اور رانگ ایکسپیکٹس کا پتہ ہونا, اس کے بارے میں اویئرنیس ہونا, اچھے برے کی تمیز, سب کچھ. ٹھیک ہے, بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. اچھا میرب کہہ رہی ہے ٹو ریکگنائز آر ایموشنز, ٹیمپرامنٹس اینڈ پوٹینشیلس. ٹھیک ہے میرب, چلو ٹھیک ہو گیا, سب کو ٹھیک پتہ ہے. گڈ. طیبہ کہہ رہی ہے ٹو بی اویئر آف یور اسٹرینتھس, یور ہڈن ابیلٹیز, consider yourself enough to do everything in your life, awareness of your mistakes and to do work to improve those mistakes. ٹھیک ہے طیبہ, ٹھیک کہہ رہی ہوں. کلچر کیا ہے؟ کلچر ہے shared pattern of belief, feelings and acknowledge that guide conduct and are passed on
فرام جنریشن ٹو جنریشن. ٹھیک ہے, کیا ہے کلچر, کیا ہے یہ شیئرڈ پیٹرن آف بلیو ہے. یعنی کہ شیئرڈ پیٹرن آف بلیو کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز ہے کہ جو لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بلیوز ہیں ان کو, ہمارا جو پیٹرن ہے بلیو کرنے کا یا فیلنگس کا, ہم انہیں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا شیئر پیٹرن ہوتا ہے بلیو سے ریلیٹڈ. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے اسی لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں شیئرڈ پیٹرن آف بلیو. ٹھیک ہے, اور فیلنگس, اپنی فیلنگس جو ہمارا شیئرڈ پیٹرن ہے, مطلب یہ کہ ہمارا یہ نسل سے نسل ٹو نسل چلتا رہتا ہے. اور نالج کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے, ان کا خاندانی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں کہ انہیں سوسائٹی کے بارے میں, ایٹماسفیئر کے بارے میں. جیسے اب میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتی ہوں کہ جس خاندان میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں ان کے بچوں کو لڑائی جھگڑے کرنے بھی کم آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ باہر نکل کے بھی اتنا فساد نہیں کراتے. لیکن جن کے گھروں میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ بہت لڑاکے ہوتے ہیں. وہ ان کی جو آگے نسلیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت تیز ترار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی جو ہے نا سوسائٹی کے اندر ان کی ایبلٹی بھی اسی لحاظ سے ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہاں پہ بات آ جاتی ہے کلچر کی. کلچر یہ کس سینس میں یہاں پہ کاؤنٹ ہوگا کہ ان کی تو روٹین ہی یہی ہے, وہ لوگ تو ان کی فیملی میں چلتا ہی یہ سارا. ٹھیک ہے, اس سینس میں ہم اسے کلچر کاؤنٹ کریں گے. یہ میں نے آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے آپ کو ایزی سی ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اور جو اس طرح کے بلیوز ہوتے ہیں, چاہے وہ فالس بلیوز ہوں جو کہ کلچر سے آئے ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹرو بلیوز ہوں, وہ کیا ہے جنریشن ٹو جنریشن ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. لوگوں کی سوچ جو ہے وہ خاندانوں میں اس طرح سے چلتی رہتی ہے. جیسے کہ ہم یہاں پہ بات کر لیں اگر فیوڈل سسٹم کی, جیسے اگر ہم فیوڈل سسٹم کی بات کریں تو فیوڈل سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ جو وڈیرے ہیں, چودھری ہیں, ہاں لڑائی والی بات ٹھیک ہے, ہاں جی طیبہ. اچھا, دوسرا یہ کہ جیسے فیوڈل سسٹم میں ہوتا ہے جو چودھری ہوتے ہیں, وڈیرے ہوتے ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتے. آگے سے ان کے جو بچے ہوتے ہیں, جو آگے ان کی نسلیں ہوتی ہیں, ان میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہوتا ہے, ہاں انہوں نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جو مرد ہیں وہ عورتوں کو اس طریقے سے رکھتے ہیں, تو وہ بھی اسی طریقے سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی آگے چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے جو اپنی فیملیز ہیں ان کو اسی طریقے سے نبھا کے رکھیں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے اور یہ اس میں کلچر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اٹ از کلچر ناٹ نیچر دیٹ ڈیفائنز ڈیزیز. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے اوور آل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہم کلچر کے بارے میں بات کریں. یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے, یہ مطلب یہ کیا ہے کلچر ہے, نیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ڈیزیز کے بارے میں بتائے, although it is usually culture and nature which foster disease. ٹھیک ہے, beliefs about causation of illness vary across culture. beliefs جو ہیں causation of illness سے related جو ہیں وہ vary کرتے ہیں across culture. کلچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگوں کے بلیوز. جیسے کہ ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں ہائی پروٹین کے لیے, ہمیں اچھی ڈائٹ کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ بیف اور مٹن کھانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو باقی کنٹریز ہیں جن کے بلیوز اور جن کے کلچرز ڈفرینٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ویجیٹیرین ہیں, ہم کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ گوشت نہیں کھاتے. ٹھیک ہے, تو کیا ان میں پروٹین کی کمی ہوگی؟ ٹھیک ہے, اور جیسے ہمارے کہتے ہیں, ہمارے کلچر میں یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں اگر بچے نے بڑھنا ہے تو اسے سالن اچھا کھلاؤ, ایسی چیزیں کھلاؤ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ ہمارا بلیو ہے.
اور ہم یہ بلیو جو ہے وہ کلچر ٹو کلچر جو ہے وہ ویری کرتا ہے. اسی طرح اب اگر ہم بات کر لیں کہ جیسے ہمارا یہ بلیف ہے اور ہم یہ کہتے ہیں، ہماری یہ پریکٹس ہے اور ہماری یہ روٹین ہے کلچر وائز کہ ہم نے 3 ٹائم کھانے میں روٹی ضرور کھانی ہے. لیکن ہماری کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جیسے کہ ہم کوئی بھی فورن کنٹریز کی بات کر لیں تو وہاں پہ روٹی والا، آٹے والا، گندم والا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو وہ ویٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمز میں لینا پسند کرتے ہیں، لیکن ویٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کھاتے کہ روٹی کے اندر کھائیں. ٹھیک ہے، بسکٹس میں لے لیں گے اور سیریلز وغیرہ میں لے لیں گے، اس طرح کی چیزیں. اٹینڈنس لگوا لو آپ لوگ. اچھا، بوائز اور کائنات گروپ میں سب کو انفارم کرو کہ اب جو ہے وہ لیکچر آن لائن ہی چلنے ہیں، اس لیے سب لوگ جو ہے وہ پریزنٹ رہیں اور کوئی بھی بیچ میں ایبسنٹ نہ ہو لیکچرز میں. ٹھیک ہے، یہ والے لیکچرز جو آپ کے آن لائن چلیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کے لیے آپ نے کوئی بھی نیگلیجنس نہیں کرنی کیونکہ آگے آپ کے ایگزام ہے اور پہلے بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے میسج نہیں کیا ہوا چیٹ میں وہ لوگ میسج کریں، اور جن لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے رپلائی کیا ہوا ہے مجھے وہ نہ کریں. ماریہ طاہر کوئی اور بچی اور ماریہ مبارک کوئی اور ہے؟ ماریہ مبارک کون ہے کائنات؟ مریم نایاب کون ہے؟
نہیں ایگزام تک نہیں ہوں گے، 22 تک ہی ہیں بس، کچھ کہہ نہیں سکتے حالات کا. دونوں ماریاں ہیں، لیکن میرے پاس لسٹ میں نام ایک ماریا آ رہی ہے. اچھا ماریا طاہر یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے. ہاں میرے اب تو 2 نظر آ رہی ہیں، اشرف اور عروج ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا. چلو ٹھیک ہے. کائنات اور بوائز گروپ میں کانٹیکٹ کرو، ان کو انفارم کرو اور میک شور کرو کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اب سب بچے پریزنٹ ہوں اور کلاسز لیں، ٹھیک ہے. آپ دونوں کی CR/GR کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان سے کانٹیکٹ میں رہو. کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، ابھی کے لیے اتنا ہی، ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، کازیشن آف النس کیا ہے. کازیشن آف النس میں کیا ہے. ہاں افرس میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، افرا سے آپ میں نے دیکھ لیا. کازیشن آف النس کیا ہے. تھینک یو. اچھا بلیف اباؤٹ دا کازیشن آف النس ہے ویری اکراس کلچر. کاز آف النس جو ہے اس میں کیا آتا ہے کہ جو بلیف ہے نا اباؤٹ کازیشن آف النس لوگوں کے، وہ بھی کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کلچر میں یہ ہے کہ یہ جو اس کو بیماری آئی ہے یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے. لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے. کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد بیمار پیدا ہوتی ہے اس کے ماں باپ کے گناہوں کی سزا اس کے بچوں کو ملتی ہے. لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا اس وجہ سے یہ بیمار ہو گیا، یہ گناہ بہت کرتا ہے اس لیے اس کو خدا نے پکڑا ہوا ہے، اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں. اس کے علاوہ بلیف یہ ہے، ٹھنڈا گرم کا بلیف ہے کہ ٹھنڈی چیز کھانے سے بیمار ہو گیا، گرم چیز کھانے سے ہو گیا، ٹھیک ہے. اس طرح کے کنسیپٹ ہے. اٹ فالز ان 5 کیٹیگریز، ٹھیک ہے. سورسری ہے، بریچ آف ٹیبو ہے، انٹرویژن آف ڈیزیز ہے، آبجیکٹ ہے، انٹرویژن آف ڈیزیز کازنگ اسپرٹ ہے اور لاس آف سول ہے. تو یہ چیزیں ہاں سپرسٹیشن ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ یہ سلائیڈ ہے. اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو ہم ایک ہی سلائیڈ پہ پورا لیکچر ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. بہت مزے کے کا کنسیپٹ ہے. جیسے کہ بریچ آف ٹیبو کی میں نے آپ کو بات کی ہے کہ یہ ہمارے سیٹ رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. جو اس کو فالو نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس نے کیا کیا، ہماری جو ٹیبو ہے، ہماری جو تہمات بنی ہوئی ہیں، تہمت پرست جو لوگ ہوتے ہیں، ہم نے جو وہ کیا ہوا ہے، ہم نے جو اپنے خود سے بنائے ہوئے رولز ریگولیشن اس کو توڑنے کی وجہ سے ایسے ہوگا. اس طرح کی چیزیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی ود ایگزامپلس اور ود ویڈیوز. میں آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں شیئر کروں گی، ٹھیک ہے. چلو خدا حافظ، اپنا خیال رکھو اور جتنے دن گھر ہو تو بیمار نہیں ہونا، ٹھیک ہے. خدا حافظ.